बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान से एक और बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। शायद दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ इस किस्म की नाइंसाफ़ी की जा रही है कि जिनके खिलाफ तकरीबन 200 के करीब जाली मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें कत्ल का मुकदमा शामिल है, जिसमें बगावत का मुकदमा शामिल है, जिसमें गद्दारी का मुकदमा शामिल है, जिसमें नामूस रिसालत का मुकदमा शामिल है। पता नहीं किस किस किस्म के मुकदमात उसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन कम अज़ कम इतना जुल्म किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए जो इमरान खान के साथ इस वक्त की जा रही है। आज जज अबुल हसनात, जो ये स्पेशल साइपर केस जो उनके खिलाफ बनाया गया है और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी बनाया गया है, उसके जज है अबू हसनात साहब। अबू हसनात साहब के सामने आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ज़मानतों के दरख्वास्ती थी। चूँकि पूरी दुनिया को इस चीज़ का इल्म है कि साइपर एक जाली केस है, सिर्फ जस्ट इमरान खान को जेल में डालने, उनको तंग करने, उनको टॉर्चर करने के लिए बनाया गया है। वरना साइपर के खुद ही जो हमारे साबिक फौजी तर्जुमान है वो भी कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ये कह चुके हैं कि साइपर की कोई हकीकत ही नहीं है। तो जिस चीज़ के अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट फौजी तर्जुमान कहे कि इसकी हकीकत नहीं है, वज़ीर दाखिला कहे कि इसकी हकीकत नहीं है, मरियम नवाज़ कहे कि इसकी हकीकत नहीं है, बाकी जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो कहे कि इसकी हकीकत नहीं है, तो फिर इमरान खान के खिलाफ केस किस बुनियाद पर बनाया गया? आज जब उस जज साहब के सामने उसकी समाअत थी और तहरीक इंसाफ के वकीलान ने बड़े मुदल्लिल किस्म के दलाइल दिए, बड़ी दलील के साथ बात की कि साइपर ये होना चाहिए था कि अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई की जाती, अमेरिका के सामने एहतजाज की जाती, अमेरिका के खिलाफ हम उठ खड़े हो जाते। लेकिन उस बंदे के खिलाफ हमने मुकदमा बनाया जिसने उस अमरीकी धमकी के खिलाफ बात की। फिर अगर साइपर की जो ओरिजिनल कॉपी है, बार बार वजारत खारजा कह रही है कि वो वहाँ पे मौजूद है, उसके फोटोकॉपीज वो शायद इमरान खान, आर्मी चीफ, सदर वगैरह के पास गई होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल असल जो साइपर है वो वजारत खारजा में पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद जो जज साहब है उसने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानतों की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया और उनको ज़मानत देने से इनकार कर दिया। इस पर जितनी भी अफसोस की जाए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कम है। अभी मैं देख रहा था शेर अफजल खान मरवत जो इमरान खान की लीगल उमूर के तर्जुमान हैं, उसने भी एक ट्वीट की और बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार किया। वो चूँकि अंग्रेज़ी में है, वो कहते हैं कि मुझे कोई उम्मीद इस जज साहब से नहीं थी कि ये इंसाफ करेंगे, और मैंने ये तजवीज़ दी थी या ये सिफारिश अपने साथियों को की थी कि इनके सामने से ये जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको वापस लिया जाए। लेकिन कुछ लोगों ने उसकी मुखालिफत की और उसने कहा कि नहीं, उनको सुनने दिया जाए, और इसी वजह से इस जज साहब ने 18 दिन इमरान खान के ज़ाये कर दी। मतलब 18 दिन तक इमरान खान को जेल में रखा और उनके दरख्वास्त को नहीं सुना, और 18 दिन के बाद इस जज साहब ने उनका दरख्वास्त आज सुन लिया और उसको मुस्तरद कर दिया। ही वेंट 2 स्टेप अहेड, मतलब वो कहते हैं कि ये जो जज साहब हैं ये 2 कदम आगे चले गए और इमरान खान को 18 दिन तक जेल में रखकर उनके 18 दिन ज़ाया कर दिए। और फिर वो कहते हैं कि मैंने पहले भी ये बात कही थी और अब भी ये बात कर रहा हूँ कि ये जो जज साहब है अबुल हसनात, ये अभी इमरान खान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। मतलब ये बहुत एक सख्त किस्म की उसने ट्वीट की, लेकिन इस जज साहब ने आज जो फैसला किया मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उन्होंने इंसाफ नहीं किया, बल्कि इंसाफ का कत्ल कर दिया। और इस जज साहब को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि एक दिन
ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہوگا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب اس دنیا سے جائیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا جواب دیں گے۔ لیکن ججز کا اور مذہبی اسکالرس کا، ان کا امتحان ہم سے بھی زیادہ وہاں پہ سخت ہوگا۔ ججز کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنا ایک اختیار دیا ہے، کیونکہ انصاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، لیکن اس دنیا میں ججز کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ اختیار دیا ہے کہ آپ جو میرے بندے ہیں ان کے درمیان چلو آپ انصاف کریں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرح انصاف کرتے ہیں۔ تو یہ جج صاحب آج جو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو جواب دینا ہوگا۔ دوسرا جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سائپر کا کیس بنا ہے، یہ جج صاحب کو بھی علم ہے کہ یہ ایک جعلی کیس ہے اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جج صاحب نے عمران خان کو جیل کے اندر رکھا، ان کو ریمانڈ پہ رکھا، پہلے 14 دن، ابھی دوبارہ 14 دن۔ تو ان ساری چیزوں کا اس جج صاحب کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ جج ہمایوں دلاور کو بھی جواب دینا پڑے گا، باقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، باقی جو ججز صاحبان جتنے بھی ہیں ان کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں کچھ ایسی ججز بھی ہیں جو اس مشکل حالات میں بھی انصاف کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے، کڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے فخر سے کہہ سکیں گے کہ اللہ میرے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنے بس کے مطابق انصاف کی ہے۔ دوسرا، پاکستانی عدلیہ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستانی قوم کا عدلیہ پہ ایک اعتماد تھا کہ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی تھی وہ کہتے تھے کہ میں جا کر عدالت میں آپ کے خلاف کیس کروں گا، آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ وہ لوگوں کے جو توقعات تھے، لوگوں کے کا جو ٹرسٹ تھا، لوگوں کے جو امیدیں تھے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اور عمران خان کے ان 17 مہینوں میں پاکستان کے کافی سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، پاکستانی میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، پاکستان کے پولیس کے اندر کافی سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے، FIA کے اندر ایکسپوز ہو گئے، عدلیہ کے اندر ایکسپوز ہو گئے، باقی اداروں کے اندر ایکسپوز ہو گئے۔ اور یہ ادارے جو تقریباً 75-76 سال میں بڑے مشکل سے بنے تھے، وہ 17 مہینوں میں ایسے ایکسپوز ہو گئے کہ ابھی عوام، آپ ایک عام پاکستانی کے پاس جا کر اگر ان سے پوچھتے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا کون سے ادارے کے اندر کتنا انصاف ہے، اور یہ جو ادارے ہیں یہ پاکستانی قوم اور ملک کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے کہ یہ ادارے بڑے مشکل سے بنے تھے، اس پہ پاکستان کے اربوں ڈالر خرچ ہوئے تھے، اس پہ ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیے تھے، اور بڑی مشکل سے یہ ادارے بن گئے تھے۔ لیکن پچھلے 17 مہینوں کے دوران یہ ادارے ختم۔ آپ دیکھ لیں، آپ مجھے ایک ادارہ پاکستان میں بتائیے کہ جو بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں اور جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکے، ایک ادارہ مجھے آپ بتائیے۔ آپ دیکھ لیں کہ عمران ریاض خان کو دیکھ لیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، ایک اور تحریک انصاف کے کافی سارے لوگ اغوا ہو چکے ہیں اس وقت، لیکن کوئی بھی عدالت ان کو ریکور نہیں کر سکتا، کوئی جج صاحب ان کو ریکور نہیں کر سکتا۔ پولیس آتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ڈیٹس لیتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بڑے معذرت کے ساتھ تمام ججز میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، جو بھی جج ہے میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ جج صاحبان اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کیا جواب آپ دیں گے کہ آپ کے سامنے یہ جو جعلی کیسز آ رہے ہیں، کیا عمران خان نے یہ تمام جرائم کی ہیں جو ان کے خلاف یہ مقدمات درج ہے؟ کیا انہوں نے کوئٹہ میں قتل کیا ہے؟ کیا انہوں نے سائپر کا جو پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی، پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ حکومت گرائی گئی تھی، اس کے خلاف آواز اٹھا کر انہوں نے ظلم کیا تھا؟ کیا انہوں نے توہین رسالت کبھی کی ہے؟ کیا انہوں نے غداری کی ہے؟ کیا انہوں نے بغاوت کی ہے؟ مطلب یہ جو مقدمات جج صاحبان کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ صرف ان کو ٹارچر کرنے کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، تو آپ اس میں تاریخیں کیوں دیتے ہیں؟ آپ اسی دن اس کو اٹھا کر ردی کے ٹکڑے میں کیوں نہیں پھینکتے؟
مجھے امید ہے کہ ہمارے ججز صاحبان اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کریں گے کہ انہوں نے آئین پہ جو حلف اٹھایا ہے اس کے پاسداری کریں گے، اور ہر ایک پاکستانی کے ساتھ جو بھی ہوں اکراس دی بورڈ ان کے ساتھ انصاف کریں گے، اور یہ جو جعلی کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے ججز اس کو اٹھا کر ردی کے ٹوکری میں پھینکیں گے۔ ورنہ پاکستان جس طرح بڑھ رہا ہے اور جو مایوسی پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے، مجھے بہت زیادہ خوف ہے کہ آنے والے چند مہینوں میں صورتحال وہاں تک پہنچ جائے گی کہ پھر کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکے گا، اور ہم ادھر پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ کوئی بھی بندہ پاکستان کے اندر رہ نہیں سکے گا، اور جو رہے گا ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تمام جو اشرافیہ ہے یہ بھاگ جائیں گے، لیکن ہم کہیں نہیں جا سکتے، اور پھر اس وقت جو مشکلات ہوں گے وہ صرف اور صرف ہمیں پیش کرنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔